رحیم، آج آپ کے سامنے ہم مخاطب ہیں کہ وفاق میں ایک مسلط حکومت جو ہے وہ اس کو 2 سال پورے ہو گئے۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے ملک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ ٹیلی ویژن میں، میڈیا میں آپ سنتے ہیں، اور اس دوران جو تازہ ترین جو سرویز آئے ہیں اس میں جو ہے وہ 69% لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کو دوبارہ ووٹ دیں گے، اور تبدیلی سرکار سے لوگ تنگ ہیں۔ چونکہ ملک بھر میں جو کچھ ہے وہ تو میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کے ساتھ ان 2 سالوں میں انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی جو 2 سالہ رپورٹ شائع کی ہے، مجھے افسوس ہے اس کے اندر انہوں نے ایسی چیزیں ڈال دی ہیں، جیسے انہوں نے بلتستان یونیورسٹی اپنے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ یہ بچے کو پتہ ہے، یہ نواز شریف صاحب نے بنایا ہے، ان کی حکومت آنے سے پہلے بنایا ہے۔ اور ہنزا کیمپس کو انہوں نے اپنے جو ہے وہ 2 سالہ کارکردگی میں ڈالا ہے۔ 180 پوسٹیں جو ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ہم نے بھیجا ہے، یہ اپنی کارکردگی میں ڈالا ہے، جبکہ 1100 پوسٹیں صوبائی حکومت نے بھیجے ہیں۔ یہاں تو ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی نہیں ہے، تو کیسے انہوں نے بھیجا وفاقی حکومت کو؟ اور کسی قسم کا اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں تھی جو اپنی 2 سالہ کارکردگی میں یہ ثابت کر سکیں کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے کچھ کیا۔ میں گناتا ہوں انہوں نے 2 سال میں گلگت بلتستان کے ساتھ کیا کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے گلگت بلتستان کو واپس پرانے وزارت امور کشمیر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس میں کسی حد تک، کیونکہ یہ وفاقی حکومت ہے اس لیے ان کے پاس اختیار تھا، انہوں نے ہماری ریزسٹنس کے باوجود گلگت بلتستان سے سب سے پہلے جو 100 میگا واٹ تک بجلی بنانے کا اختیار جو پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں دیا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، اے ڈی پی کے علاوہ اور پی ایس ڈی پی کے علاوہ جو ہم بنا سکتے تھے، وہ اختیار انہوں نے ہم سے چھینا۔ آج تک تا اندم جو ہے وہ اختیار ہمیں انہوں نے ڈیلیگیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم بہت سے پرائیویٹ جو آرگنائزیشن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے وہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے۔ دوسرا، انہوں نے یہ ظلم کیا کہ 3 ارب روپیہ وزارت امور کشمیر میں پڑے ہوئے تھے، جس کے لیے 2018 میں گیزٹ آف پاکستان سے نوٹیفیکیشن میں شائع ہو چکا تھا کہ یہ 3 ارب روپے جی بی کے جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ میں شفٹ ہوں گے، نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ 3 ارب روپے جو ہے وہ گنڈا پور صاحب نے رکھ کے لوگوں کو پھدو لگایا کہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، میرے پاس 3 ارب روپے پڑے ہیں۔ قانوناً وہ 1 روپے خرچ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ پیسہ جو ہے وہ انہوں نے تنخواہوں اور کونسل کے لیے جو ہے تنخواہوں میں خرچ کیا، جی بی کے ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں کیا۔ جی بی کونسل کے ممبران کے اندر جو ہے وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے جو اسکیمیں دی تھی، ان کی اسکیموں کے جو بقایا جات تھے وہ انہوں نے روکے، اور تا اندم ان پیسوں کو انہوں نے ادا نہیں کیا۔ بارہ ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہ لوگوں کے مفاد کی اسکیمیں ہیں، یہ کونسل کے ممبران کے ان کے بقایا جات دیے جائیں، تا اندم انہوں نے وہ پیسے ادا نہیں کیے۔ یہ کیا انہوں نے کہ 3 ارب روپے اپنے پاس رکھا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت آنے کے بعد ٹوریزم اور منرل سبجیکٹ کو ڈیولپ کیا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ وہ امین گنڈاپور شہد والی سرکار جرگہ پروگرام میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہم نے جو یہ ڈیولپ کیا۔ اور خدا کے بندے، یہ تو اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے جس نے کہا تھا کلبھوشن کو نواز شریف صاحب نے بھگایا، اس حد تک یہ جھوٹ بولنے والا آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے منرل اور ٹوریزم کو ڈیولپ کیا۔ شرم آنی چاہیے، اتنا احساس ہونا چاہیے کہ یہ تو 2018 میں شاہد خاقان عباسی نے ڈیولپ کیا، اور ہم نے ان کے آنے سے پہلے ٹوریزم کا ایکٹ پاس کیا، منرل کا ایکٹ پاس کیا۔ یہ آپ نے ڈیولپ نہیں کیا، یہ نواز شریف صاحب نے ڈیولپ کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے 19 ارب تک تھا نواز شریف صاحب کے دور میں، گئے اس کو ریورس لگایا اور اس کو ہمارا 13 بلین پہ لا کے انہوں نے روک دیا۔ اور وہ الحمدللہ یہ احسان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پیسے پورے دیے، ان کو ہم نے کٹ نہیں لگایا۔ باقی صوبوں کو کٹ لگایا نہیں، باقی صوبے پیسے خرچ نہیں کر سکے، ہم نے 100% پیسہ خرچ کیا، اور آپ سے جو بجٹ تھا وہ ہم نے 13 ارب روپے پورے لیے پچھلے سال بھی، وہ اس لیے لیے کہ ہم نے 100% بجٹ خرچ کیا تھا۔ اب 19 بلین سے 13 ارب پہ لائے، جبکہ پیسہ ڈیویلیو ہو چکا تھا، اور آپ کا اس وقت جب روپیہ جو ہے وہ 102 روپے پہ $1 تھا، اس وقت ہمیں جو ہے یہ الحمدللہ نواز شریف صاحب کے دور میں 19 ارب روپے ملتے تھے۔ اب آپ کو جو ہے وہ پیسے جو ملنے لگے ہیں وہ 13 ارب 13.5 ارب کے قریب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہمیں یہ دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ان 2 سالوں میں سب سے بڑی بات ہے روزگار چھینا۔ کس طرح روزگار چھینا؟ ہمارے پی سی فورس کی 10,000 پوسٹیں تھیں، ہم نے اپنے 5 سال میں تقریباً 12,000 کے قریب پوسٹوں کی کریشن کروائی اور الحمدللہ اپ گریڈیشن کروائی۔ اب ان کے دور میں 2 سال میں یہ ریکارڈ پہ ہے، ایک بھی پی سی 4 کی پوسٹ انہوں نے کریٹ کر کے نہیں دی۔ جب ہم نے بہت زیادہ زور دیا تو آخر میں خان صاحب نے مجھے ایک ڈائریکٹو دیا، اس ڈائریکٹو کو لے کے میں نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بتایا
1 سال روکنے کے بعد اس کا جواب یہ آیا ہے کہ پہلی دفعہ وفاقی حکومت نے یہ لکھا کہ یہ جو 3000 پوسٹیں آپ مانگ رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں، اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ کریٹ کر کے آپ خود لگائیں. یعنی ہمیں یہ جواب آیا. یہ تھا 2 سال کی ان کی کارکردگی. پھر اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے یونیورسٹیز کی ری انویسٹمنٹ فیس ختم کر دی، جو یونیورسٹی کے بچوں کے لیے نواز شریف صاحب نے شروع کی تھی فیس ری انویسٹمنٹ اسکیم. بچوں کو جو لیپ ٹاپس ملتے تھے وہ ختم کر دیے. یونیورسٹیز کا جو بجٹ جو ہے وہ 105 ارب روپے تھا پاکستان میں، اس کا کم کر کے انہوں نے 54 کیا، جس کی وجہ سے یونیورسٹی نے فیسیں بڑھائی. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں پاسپورٹ کے 10 اضلاع میں 10 آفیسز تھے، کم کر کے انہوں نے 5 کیے. گلگت بلتستان میں جو آپ کی نادرا کے آفیسز کو انہوں نے کم کیا. یوٹیلیٹی سٹور گلگت بلتستان میں 45 تھے ہماری دور حکومت میں، لاسٹ تک نواز شریف صاحب کے دور میں، اس کو کم کر کے 21 یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، باقی سب کو انہوں نے بند کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹس ہمارے کاٹے گئے ہیں وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں ان 2 سالوں میں، وہ خاص طور پر جو بڑے اہم پروجیکٹس ہیں. آپ دیکھیں گلگت کو گیس دینے کا پروجیکٹ تھا، جو ایل پی جی ایئر مکس پلانٹ تھا، بڑا اہم ترین منصوبہ تھا گلگت کے لیے، چونکہ اس سے یہ ہوتا کہ جنگل کی کٹائی ختم ہو جاتی اور آپ کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو سردیوں میں ہوتی ہے اس میں 10 میگا واٹ بجلی ہمارے پاس سیو ہونی تھی، چونکہ ہیٹنگ اور کوکنگ اور لائٹنگ کے لیے آپ نے اس گیس کا بھی استعمال کرنا تھا، اور سستی ترین جو گیس منصوبہ ہے ایل پی جی ایئر مکس کا. اب اس میں آپ دیکھ لیں ایل پی جی ایئر مکس پلانٹ کا بڑی مشکل سے یہاں کے مقامی جو صورتحال تھی اس کو ہم نے دور کیا. جو مقامی طور پر جو رکاوٹیں آئیں، یہاں پہ کچھ لوگوں نے جو ہے اس پہ سازشیں کی، اس کو ختم کر کے اوگرا سے ہم نے لائسنس لیا اور اس پروجیکٹ کا ٹینڈر ہوا. اور پروجیکٹ کے جو پائپ جو ہے وہ رستے میں آ رہے تھے، اس کی جو مشینری لاہور مانگا منڈی میں پڑی ہوئی ہے. تو جب اس کے پائپ مانسرا اور چلاس تک پہنچے تھے تو عمر ایوب صاحب نے ان کو پائپس کو واپس بھجوایا. اور کس کے کہنے پہ بھجوایا؟ ہمارے موصوف گورنر صاحب کے کہنے پہ، یہاں کے پی ٹی آئی کے دوستوں کے کہنے پہ. انہوں نے جو ہے وہاں فریاد کیا اگر یہ گیس بھی مسلم لیگ نون نے دے دیا تو ہمارے لیے کیا بچے گا. تو وہ منصوبہ یہ ڈیلے کرانے میں کامیاب ہوئے. الحمدللہ بہرحال ہم نے جدوجہد کی. اب اس وقت اس منصوبے کے ٹینڈر شینڈر اور سول ورک سب کا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب کمپلیٹ ہو. انہوں نے پوری کوشش کی وہ ڈیلے ہو. پھر اس کے علاوہ ہمارے عطا آباد کا 32 میگا واٹ پاور پروجیکٹ جو نواز شریف صاحب نے پی ایس ڈی پی میں شامل کیا تھا اس کو انہوں نے ڈراپ کیا. گلگت بلتستان میں دوسرا بڑا پاور پروجیکٹ جو 28 میگا واٹ گواڑی تھا، انہوں نے اس کو پی ایس ڈی پی سے ڈراپ کیا. 26 میگا واٹ شگر تھنگ انہوں نے پی ایس ڈی پی سے ڈراپ کیا. 100 میگا واٹ کے آئی یو جو سی پیک میں ہم نے ڈلوایا تھا، 80 میگا واٹ پھنڈر، یہ دونوں پروجیکٹس کو جو ہے انہوں نے ابھی تک ڈراپ کیا. اس پہ کوئی پروگرس یہ نہیں دے سکے. گلگت چترال شندور ایکسپریس جو ہے وہ 16 بلین کا منصوبہ پی ایم ایل این کے دور سے جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کا حصہ بنا، فیزیبلٹی بنی. جب کام شروع ہونے کا وقت آیا تو نیا پاکستان بن گیا. انہوں نے اب اس منصوبے کے 2 حصے بنا دیے ہیں، چترال سے شندور، شندور سے سوات. یہ 3 اس پورشن کو اپروو کیا ہے. شندور سے لے کے چترال تک، شندور سے لے کے گیزر تک، گیزر سے لے کے گلگت تک، اس پورشن کو انہوں نے کینسل کر دیا. یہ کتنے افسوسناک بات ہے کہ آج یہ آتے ہیں کہ جی ہم آپ کو سڑک بنا کے دے رہے ہیں، ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں. یہ وہ منصوبے ہیں جو پی ایس ڈی پی کے اندر تھے. گلگت بلتستان کا جو پہلا میڈیکل کالج تھا جو پی ایم ایل این نے اس پروجیکٹ کے لیے 3 ارب روپے دیے، اس کا پی سی 1 بنا، اس کا تمام جو ہے وہ کنسلٹنسیز وغیرہ ہوئی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال کے پی ایس ڈی پی میں اس میڈیکل کالج جو صوبے کا پہلا میڈیکل کالج تھا وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم عام کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کے بہت سے ایسے منصوبے ہیں، مثال کے طور پر یہ رائے کوٹ تھاکوٹ. یقیناً آپ دیکھ لیں جب آپ ہزارہ موٹر وے سے چلتے ہیں تھاکوٹ تک آتے ہیں، اس کے بعد تھاکوٹ سے لے کے رائے کوٹ تک یہ سیکشن ایسا ہے کہ لوگ وہاں پہ گاڑیاں تباہ ہوتی ہیں، ٹورسٹ خوار ہو رہے ہیں، مسافر. ہماری وہیں ایک سڑک ہے، گزرگاہ ہے، باقی تو بابو سر 6 مہینے بند رہتی ہے. اب اس سڑک کے لیے 16 ارب روپیہ 2018 تک مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ موٹر وے ہزارہ تک پہنچایا. اس سے آگے کے لیے 16 ارب روپے رکھے تھے، اس سے 1 کلومیٹر آگے انہوں نے نہیں بنایا. بلکہ وہ 16 ارب روپے ریکارڈ کی بات ہے، میں نے خان صاحب کے منہ پہ کہا ہے کہ وہ 16 ارب روپے انہوں نے اٹھا کے اپنے ممبران نیشنل اسمبلی کو اسکیمیں دے دی 15 کروڑ روپے کی. جب خان صاحب یہاں آئے، ہماری پوری کابینہ نے ان سے احتجاج کیا تو انہوں نے وعدہ کیا اگلے سال یہ پیسے واپس کریں گے. اب وہ پیسے واپس ہو کے اب اس پہ کام شروع ہو گیا. ہماری بھرپور احتجاج پہ، رائے کوٹ تھاکوٹ پہ.
اب رائے-کوٹ تھاکوٹ کا یہ سیکشن بنتا ہے تو گلگت سے اسلام آباد کا جو سفر ہے یہ 8 گھنٹے کا 8.5 گھنٹے کا بنتا ہے. یہ انقلاب سے کم نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ 2 سال انہوں نے ضائع کر دیے. ان 2 سالوں میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے وہاں پہ, کتنے لوگ جو ہے وہ مریض جو ہے وہ در بدر پھرتے رہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ نیا پاکستان والے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بہت کچھ کیا. اور اسی طریقے سے سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ کیا کہ ہم نے ڈیمانڈ بھیجی تھی گندم کے جو کوٹے میں اضافہ کیا جائے. 16 لاکھ بوری کرنے کے لیے ڈیمانڈ گئی ہوئی تھی. ECC میں میٹنگ ہو چکی تھی. اب انہوں نے 16 کے بجائے بڑھانے کے بجائے 13 لاکھ بوری یعنی 15 لاکھ سے 2 لاکھ بوری گندم کاٹی ہے. اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ فی بوری کی قیمت جو ہے 3000 کریں تب جو ہے وہ آپ کو مزید گندم ملے گی. یہ ان کے کارنامے ہیں. گلگت بلتستان میں کورونا کے لحاظ سے گلگت بلتستان گورنمنٹ نے مجبور ہو کے چائنا سے مدد مانگی. انہوں نے ہمیں مدد نہیں دی. اور آخر میں جا کے جو ہے وہ 1 بلین روپے اس وقت دیا گیا کہ جب ہماری گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی. وہ بھی لڑ جگڑ کے ہم نے لیا ہے. تو 2 سال میں گلگت بلتستان کے لیے یہ جماعت جو ہے وہ قہر بن کے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے مسائل کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے. یہ دور دراز علاقہ ہے. یہاں پہ دالیں, چاول, تیل, جو بھی کھانے پینے کی چلنے کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری نیچے منڈی سے آتی ہے. یہاں پہنچ کے وہ دگنی قیمت بنتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں 65 روپے اور 70 روپے میں 1 لیٹر ڈیزل اور پیٹرول ہوا کرتا تھا. اس دور میں جو یہاں پہ بھی لوگ جو ہے آرام سے جو ہے وہ اپنی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے گزارا کرتے تھے. دالوں کی قیمت کیا تھی, چاول کی قیمت کیا تھی, گھی کی قیمت کیا تھی, آج کیا ہے؟ کیا یہ گلگت بلتستان کے لوگ بھول جائیں گے اس بات کو؟ لہٰذا یہ شرم آنی چاہیے ان کو. تو میرے خیال میں بڑا سا ماسک پہن کے 2 سال پورے ہونے پہ یہ بھاگ جانا چاہیے تھا, منہ چھپانا چاہیے تھا. اور یہ اتنے بے شرم ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کیا سلوک کیا اس علاقے کے ساتھ. کسی شعبے میں کوئی 2 آنے کا کام نہیں کیا. آج دیکھیں ان کا ہر وزیر آتا ہے سیر سپاٹا کر کے چلا جاتا ہے, کوئی 1 روپے کا انوس نہیں ہے. صدر پاکستان نے ان 2 سالوں میں یہ 4تھا دورہ کیا ہے, کوئی ایک پریس کلب کے لیے 1 لاکھ روپے کی گرانٹ یہ نہیں دے سکے. اب ان 2 سالوں میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ذمہ ہمارے یہ تھا کہ جب ہم نے 24 تاریخ تک ہماری گورنمنٹ تھی, اس کے بعد یہ نئے پاکستان کے سائے پڑ گئے یہاں پہ. انہوں نے پیسے لے کے, میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں, بعض وزراء سے پیسے لے کے انہوں نے جو ہے نگران کابینہ بنائی. جب یہ بڑے کہتے ہیں ہم آنےسٹ ہیں, انہوں نے ڈیلیں کر کے وہ لوگوں کو وزیر بنایا ہے. اور بعض وزراء اچھے تھے اور ان کی وجہ سے جو بعض لوگ پیسے دے کے ہیں وہ بھی بدنام ہو گئے. اور چیف منسٹر بنایا, نگران چیف منسٹر, ہم نے بھی اس کا نام ریکمینڈ کیا تھا. اس کو اختیار تھا کہ وہ یہاں پہ نگران جو ہے وہ اپنی کابینہ خود بنائے. اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نگراں وزیر جو ہے وہ گنڈپور صاحب وزیر اعظم سیکٹریٹ سے بنائی جاتی ہے. یہ گلگت بلتستان کو بھی بزدار سرکار کی طرح تباہ کرنا چاہتے ہیں. یہ پری پول ریگنگ ہے ہمارے حساب سے. الیکشن 18 اگست کو ہونا چاہیے تھا, انہوں نے شیڈول دیا تھا. کس کے کہنے پہ یہ شیڈول آگے کیا گیا؟ کون ذمہ دار ہے اس شیڈول کو آگے کرنے کا؟ پلان کیا تھا؟ یہ الیکشن کوئی جو ہے وہ فلڈ بن کے نہیں آیا تھا, اچانک نہیں آیا تھا. 5 سال پہلے طے تھا کہ جون 24 کو اس حکومت کی ٹینیور پورا ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نئی حکومت نے آنا ہے. تو یہ جو شیڈول تھا, یہ شیڈول جو ہے وہ پھر جاری کیوں کیا گیا؟ آپ کی تیاری نہیں تھی. تو الیکشن جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اگر میں آج بھی کہتا ہوں اس الیکشن کی تاخیر کی کسی بھی لیول پہ ہماری صوبائی حکومت ذمہ دار ہے تو میرا گلا حاضر ہے, میرا گریبان حاضر ہے, سب سے پہلے مجھے سزا دی جائے. لیکن یہ فیڈرل سبجیکٹ تھا. انہوں نے جناب الیکشن لا ایکسٹینڈ نہیں کیے. ایکسٹینڈ کر کے سب سے پہلے کیا کیا؟ مسلم لیگ نون کے صوبائی حکومت کے جو ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے اس کا اختیار چھینا. آج 22 مئی سے لے کے تائندم ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. سارا کچھ روک دیا گیا ہے. نہ کوئی PC1 پروسیس ہو رہا ہے, نہ کوئی اسکیم آگے بڑھ رہی ہے, جس سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے. اب یہ جو اسکیمیں جو انہوں نے روکی ہیں, اس کا اگر 1 سال بعد 6 مہینے بعد ٹینڈر ہوتا ہے تو اس کا جو لاکھوں روپے کا کروڑوں روپے کا اسکیلیشن ہے وہ کون پے کرے گا؟ پھر ان اسکیموں کو کمپلیٹ کیسے کیا جائے گا؟ یہ پروجیکٹ مجھے خدشہ ہے کہ جو لاسٹ ADP میں انہوں نے ہمارے روکے ہیں, مشرف صاحب کے زمانے کی طرح یہ سارے پروجیکٹ جو ہے وہ سکھ منصوبوں کا قبرستان بنے گا. اس لیے کہ ایک پروجیکٹ سال پہلے اور 1 سال کے بعد اس کی لاگت میں بڑی فرق آتی ہے. تو گلگت بلتستان کے عوام کو اچھی طرح احساس ہے الحمدللہ, اور ہم ان کو یہ بتا بھی رہے ہیں. خدا بعد میں نہ کہنا ہمیں خبر نہیں ہوئی. یہ ان کی سمجھ بوجھ کا کام نہیں ہے. گورننس جو ہے, حکومت جو ہے, ان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ لفنگے جمع ہو گئے ہیں, یہ مختلف جماعتوں میں دھتکارے ہوئے لوگ جمع ہو گئے ہیں.
جن کی اپنی کوئی سے نہیں تھی وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تاکہ یہ بدنام کریں فوج کو اور اداروں کو. یہ گلی گلی کوچے میں یہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, ہمیں جتایا جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی طور پہ الیکشن میں کوئی اپنا رول ادا نہیں کر رہی ہے. وہ صاف شفاف الیکشن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگ فوج کو بدنام کر رہے ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کر رہے ہیں. لوگوں کو پکڑ کر کہتے ہیں جی آؤ جی ہمارے ساتھ فوج ہے, جس طرح 2018 میں وہاں ہم نے کیا یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں گلگت بلتستان کے ساتھ تو انہوں نے اتنا بدترین سلوک کیا, چونکہ ہمارا نیشنل میڈیا میں کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی ہمیں لینے والا نہیں ہے, اور نیشنل میڈیا اس بات کی طرف آتا نہیں ہے. اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ چونکہ اب وہاں پہ یہ کہتے ہیں جا کے جی وی میں ہم نے یہ کیا وہ کیا. وہاں پہ جس دن گنڈپور کو جرگہ میں بلایا اس دن سلیم صافی صاحب نے کہا تھا کہ میں ایکس سی ایم جی وی کو بلاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ اس کو بلاتے ہیں تو میں نہیں آتا. بھائی جرت کرو, پھر آمنے سامنے بیٹھو, تمہارے جھوٹ کا ہم جواب دے سکیں. تم یک طرفہ ٹریفک چاہتے ہو, یک طرفہ احتساب چاہتے ہو, یک طرفہ چاہتے ہو اس ملک میں جو ہے وہ بس ہم ہی رہیں اور باقی ساروں کو جیلوں میں ڈال دو, سب جھوٹ بول رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے عوام ان 2 سالوں کی زیادتیوں کا جواب انشاءاللہ اس 2000 جب بھی یہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ اس میں بھرپور طور پر جواب دیں گے. ان کا حشر کاف لیگ سے برا ہوگا. نہیں ہے کس طرح سے یہاں پہ چیف سیکرٹری کو جو ہے دھتکارا گیا ہے, ڈی سیز کو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ ہوا, آپ نے کیا کیا. ہم نے تو پوری کوشش کی تھی, انہوں نے تو ہمیں اجازت نہیں دی تھی. انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی, اجازت دے کے واپس لی تھی. ہم نے پھر بھی اپنا علم کی مختصر پروگرام تھا, عوام کی شرکت نے ان کی نیندیں حرام کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے عوام کی بھرپور ترجمانی کرے گی. میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کروں گا, گلگت بلتستان کے نہ کوئی یوٹیوب چینل آج کل نظر آ رہا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ کوئی کالم نگار نظر آ رہا ہے, نہ کوئی ان کے سیاہ کارناموں میں کوئی لکھنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ ان کو خوف ہے. ہمارے خلاف لکھتے تھے, ہم نے کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی. ان کے خلاف لکھو, اگلے دن کو کیس بنا دیتے ہیں یہ لوگ. تو میڈیا کے دوست اپنی صحافتیں ذمہ داریاں ادا کریں. یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ سچ اور جھوٹ میں فرق بتائیں لوگوں کو, اور خبریں عوام تک پہنچائیں.